لا إله إلا الله لا إله Subscribe now إلا and press the الله bell icon. Never miss an update. قسطوں پہ گاڑی لینا قرآن حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائے جائز ہے کہ نہیں؟ قسطوں پہ گاڑی یا کوئی چیز لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز سامان وغیرہ یا گاڑیاں وغیرہ نقد میں ان کی ایک قیمت ہے، کوئی آدمی یکمشت ادائیگی نہیں کر سکتا، مثلا 40,000 50,000 کی کوئی چیز ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل وغیرہ یا کار وغیرہ 10-12 لاکھ کی ہے، 15 لاکھ کی ہے، تو پھر قسطوں پر دینے کی جو دکان کا مالک ہے، اس چیز کا مالک ہے، شو روم والا، وہ اس سہولت کے بدلے قیمت بڑھا دیتا ہے، 15 لاکھ والی چیز کے 20 لاکھ رکھتا ہے، 50,000 والی چیز کے وہ 65,000 رکھتا ہے، جس پہ گاہک راضی ہو، تو انشاءاللہ اہل علم نے اس کو درست اور جائز قرار دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ جو سودا ڈائریکٹ ہو رہا ہے، ایک تو یہ جائز چیز کا سودا ہو، کیونکہ ناجائز چیز کا تو ویسے ہی عام حالات میں ہی درست نہیں ہے، اور پھر ریٹ فکس ہو جائے اس چیز کے، یعنی اگر 45,000 والی گاڑی موٹر سائیکل 60,000 میں مل رہی ہے تو وہ فکس ہو جائے 60,000۔ یہ معاملہ نہیں ہو کہ کسی مہینے یا 1 یا 2 یا 3 مہینے کے بعد اگر قسط کی ادائیگی نہ ہو تو پلنٹی وغیرہ کی شرط ہو، پھر تو اس کے سود ہونے پہ علماء کا اتفاق ہے۔ اگر یہ ریٹ فکس ہو گئے تو پھر انشاءاللہ یہ درست اور جائز ہے۔ یہ معاملہ بینک کے تھرو نہیں ہونا چاہیے، کسی شو روم سے کے مالک سے ڈائریکٹ ہونا چاہیے۔ کچھ اہل علم نے اسے سود ضرور کہا ہے، علماء کا بھی موقف ہے، وہ کہتے ہیں ایک قیمت کی 2 چیزیں درست نہیں ہیں، حالانکہ جو علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، سود نہیں ہے، انہوں نے وعدے کیا ہے کہ یہ ایک سودے میں ایک چیز کی 2 قیمتیں نہیں ہیں، 2 قیمتیں ہیں تو تعین ہے کہ یا اگر کیش لے گا، میں نے گاڑی کی آپ کو مثال بتائی 45,000، یا پھر قسطوں میں لے گا، ادھار لے گا، اس سہولت کے بدلے بعد میں پیسے دے گا، اس کی بنا پر 60,000 تعین ہو جائے تو یہ درست اور جائز ہے۔ تو ایسا معاملہ انشاءاللہ درست ہے، اور اکثر علماء کا موقف یہی ہے کہ یہ درست ہے، ہم بھی اسی کو راجح سمجھتے ہیں، ان علماء کے موقف کو صحیح سمجھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔